اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا منہ پھیرنا گرا گزرتا ہے، اعراضهم منہ پھیرنا، کبرا گرا گزرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا، تو اگر آپ سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لے، نفقاً سرنگ، فی الارض زمین میں، او سلماً فی السماء آسمان میں کوئی سیڑھی، سلماً سیڑھی، فتأتیہم بآیات، پھر آپ ان کے پاس کوئی معجزہ لے آئے، ولو شاء اللہ لجمعہم علی الہدی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع فرما دیتا، فلا تکونن من الجاہلین، فسے مخاطب تو ہرگز نہ ہو جانا نادانوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی و تشفی فرمائی گئی ہے کہ دنیا کے تمام انسان سچائی پر اکٹھے نہیں ہوا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام اس کوشش میں رہتے کہ کسی طرح کفار ہدایت سے بہرامند ہو جائے، مگر بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر دینا اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، کیونکہ اصل مقصود امتحان ہے۔ چنانچہ حق و باطل کو بالکل واضح طور پر بیان کر کے دونوں میں سے کسی بھی راہ پر گامزن ہونے کا اختیار انسان کو دے دیا گیا۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے دنیاوی فوائد پر مشتمل ظاہر و حسی معجزات کا مطالبہ اور فرمائش کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائے، لہذا جب کفار اس قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے اور راہ حق سے روگردانی کرتے تو ان کا یہ فعل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا گزرتا۔ اس پر اللہ نے فرمایا، پیارے نبی، اگر آپ زمین کی تہ میں سرنگ کود کر یا آسمان کی بلندیوں میں سیڑھی لگا کر ان کے فرمائشی معجزات ظاہر کرے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ وہ پہلے کئی معجزات جیسے شق قمر، درخت اور پتھروں کی گواہی وغیرہ دیکھ چکے ہیں، اور صرف تعصب اور ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ تو جو شخص متعصب اور ضدی ہو، اسے کسی عقلی یا نقلی دلیل سے مطمئن نہیں کیا جا سکتا۔ نیز اللہ قادر مطلق ہے کہ اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، اور کوئی بھی کافر نہ ہوتا، مگر اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کو مجبور نہ کیا جائے، تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو جائے کہ کون اپنے اختیار سے حق کو قبول کرتا ہے اور کون جان بوجھ کر اس سے روگردانی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ حکمت خداوندی ہے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک حق کو وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، یستجیب قبول کرنا، والموتى اور مردوں کو یبعثهم اللہ، اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ دعوت حق پر لبیک کہنے والے وہ ہیں جو حق بات، توجہ اور طلب ہدایت کی نیت سے سننے والے ہیں، جبکہ کفار کی مثال مردوں جیسی ہے کہ انہوں نے اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو حق سننے، سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے استعمال نہ کیا۔ یہ بالآخر روز قیامت اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ جو لوگ حق بات غور سے سنتے ہیں وہ تو ہدایت قبول کر لیتے ہیں، لیکن جو روگردانی کرتے ہیں وہ دراصل مردوں کی طرح ہیں۔ کافروں کو جانداروں جیسی زندگی تو ملی ہے، لیکن ان کے دل فاسد عقائد اور اخلاقی رذیلہ کے زہر سے بھر چکے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی غور و فکر کی صلاحیتیں مردہ ہو گئی، اور انہیں اپنی اس کوتاہی کا احساس اس وقت ہوگا جب انہیں قبروں سے اٹھا کر اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اس وقت انہیں حسرت و یاس ہوگی، مگر اس وقت کا احساس بے سود ہوگا۔ ہمیں بھی حق بات دل و جان سے مان کر اس کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ حق کی دعوت وہی قبول کریں گے جو حق کے متلاشی اور طالب حق کی نیت سے سننے والے ہوں گے، اور جو لوگ ضد اور عناد میں آخری حد تک پہنچے ہوئے ہیں ان کے دل مردہ ہیں،
وہ کبھی حق بات کو نہیں پا سکتے، وہ ہدایت سے محروم ہی رہتے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک اللہ اس پر قادر ہے، عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً، کہ نشانی نازل فرما دے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کا انجام نہیں جانتے۔ کفار کی ایک اور ناروا بات پر ان کی تنبیہ کی گئی ہے کہ فرمائشی معجزہ دیکھ کر بھی ماننے والے عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ چاہتا ہے کہ فطری طریقہ کے مطابق لوگ عقل و فہم کو استعمال کر کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کرے اور ایمان کی راہ اختیار کرے۔ معجزہ ایک غیر معمولی اور خلاف عادت چیز ہوتی ہے جو کسی نبی سے نبوت کے دعویٰ کے بعد اس کی صداقت کے لیے ظاہر ہوتا ہے۔ مخلوق میں ہر ایک اس کے مقابلے میں بے بس ہو جاتا ہے۔ معجزہ اللہ کی طرف سے صرف پیغمبروں کو ہی عطا فرمایا جاتا ہے تاکہ لوگ ان کی نبوت کی تصدیق کے بعد احکام الہی میں ان کی اطاعت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اصل دلیل تو نبی علیہ السلام کی ذات، صفات اور تعلیمات ہوتی ہے۔ انہی کو دیکھ کر سلیم الفطرت اور عقل مند لوگ ایمان لے آتے ہیں، مگر عوام الناس میں جو ظاہر اور حسی نشانیوں سے متاثر ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ معجزات عطا فرماتا ہے، اور جن کی ضد اور بدعمالیوں کے سبب ان کے مقدر میں سوائے محرومی کے اور کچھ نہیں ہوتا، وہ معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ معجزات صرف پیغمبروں کو عطا ہوتے ہیں۔ اللہ نے لوگوں کو جھوٹے نبی سے بچانے کے لیے کسی جھوٹے مدعی نبوت کو کوئی معجزہ نہیں دیا اور نہیں اس کی کوئی پیشنگوئی پوری ہونے دی۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا قادیانی ملعون کی کوئی پیشنگوئی سچی ثابت نہیں ہوئی، بلکہ وہ خود بھی عبرتناک موت سے دوچار ہوا۔ دجال کے ہاتھ اللہ کئی خرق عادت کام ظاہر فرمائے گا، لیکن وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا بلکہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور یعنی عیب زدہ شخص کے خدائی کے دعوے کی حقیقت ہر انسان خوب جانتا ہے۔ معجزہ وہ بھی عطا کیا ہوا ہوتا ہے، کسبی انہیں اپنی محنت سے کمایا ہوا نہیں ہوتا۔ معجزہ کسی نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب چاہے اسے ظاہر کر دے، بلکہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے، اور جو معجزہ چاہتے نبی کے ہاتھ ظاہر فرما دیتا ہے۔ اللہ نے بعض مرتبہ کفار کے مطالبے کے عین مطابق نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر فرمایا، اور بسا اوقات کافروں کی طرف سے کسی خاص معجزے کے بار بار مطالبے اور اصرار کے باوجود بھی پورا نہیں فرمایا، کیوں اس سے پہلے کتنی معجزات دیکھنے پر وہ انکار کر بیٹھے تھے اور ایمان نہیں لائے تھے۔ مخصوص معجزات نہ دکھائے جانے کی وجوہات: پہلی وجہ یہ ہے کہ کفار کی طرف سے مخصوص قسم کے معجزات کا مطالبہ در حقیقت ضد اور عناد کی بنیاد پر تھا، نہ کہ ان کا مقصد ان کے ذریعے قبول ہدایت تھا۔ اس لیے عام طور پر انبیاء کرام کو فرمائشی معجزات عطا نہیں کیے جاتے، اگر نہ اللہ ہر قسم کے معجزات ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ دوسرا، اگر کوئی قوم فرمائشی معجزہ دیکھنے کے باوجود ایمان قبول نہیں کرے تو اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو کر رہتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم جیسے بے مثال معجزہ کی موجودگی میں کسی حصے اور مادی معجزہ کی ضرورت نہیں۔ جن لوگوں نے خود ہی اپنے لیے اندھیروں میں بھٹکنے کا سامان کر دیا ہے اور اپنی آنکھوں پر کفر اور گمراہی کی پٹی باندھ رکھی ہو، تو وہ ایمان کی روشنی کے باوجود ہدایت اور صراط مستقیم نہیں پا سکتے۔ جو لوگ معاذ اللہ قرآن حکیم کو جادو کہہ کر ٹکرا سکتے ہیں، وہ کسی بھی دوسرے معجزے کو جادو قرار دینے سے باز نہیں آئیں گے۔ معجزات پر ایمان لانے کا حکم: انبیاء کرام کے جو معجزات دلائل قطعیہ سے ثابت ہیں ان پر ایمان لانا فرض ہے۔ ایسے قطعی معجزات میں سے کسی ایک کے انکار سے بھی انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثلا کشتی نوح کا معجزہ، حضرت صالح علیہ السلام کی اونی کا معجزہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنانے کا معجزہ، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کرنے کا معجزہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے چرند پرند کی بولیاں سمجھنے کا معجزہ، انسان اور جنوں کو ان کے تابع کرنے کا معجزہ، مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے کا معجزہ،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آثار اور ید بیضاء کا معجزہ وغیرہ وغیرہ۔ مشرکین کے خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کے مطالبات، اور انہوں نے کہا ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ وسلم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دے، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، پھر آپ کے اس درمیان میں بہت سی نہریں ہو، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔